صحابہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا۔ پانی آپ لے سکتے لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو، ہمارا ہی تسلط ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے، آخر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے۔ تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد ہو۔ جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی۔ جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی، اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی، بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی۔ اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی، اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بنائے کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی، اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے۔ اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے، عرض ہے، کتنا کعبہ ہے، کہاں دیواریں ہوں گی۔ وہ تو ایک ٹیلا تھا نا جی، بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی، سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے، تو بنتے بنتے بہت بڑا ٹیلا بن گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں، جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو گی یہ جگہ کعبہ ہے، اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں، اسی جگہ تم نشان لگا لو۔ تو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک سایہ ایسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھڑا ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کعبۃ اللہ کے نشان لگا۔ دیکھیں نا کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی، کہ جوی نقشہ، کہ بھئی ہم ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو 4000 سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھی اس کی پیمائش دیکھنی ہے، طول و عرض دیکھنا ہے۔ اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی، تو اس پر وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر۔ اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ۔ ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ، دیواروں پہ، چٹانوں پہ کیسے پہنچائیں، کیسے پتھر کیسے لگائیں، نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیے نا جی۔ لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں اوپر لے جائے۔ اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں، لکڑیاں کاٹی جائیں، پھٹے بنائے جائیں، ان کو باندھا جائے اور کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ، اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے، اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا، اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں، مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے معجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی، نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی، نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا، بس پتھر کو حکم دے دیا کہ جو میرا نبی کہتا ہے مانو، پتھر تابع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں، اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں، تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، پتھر اوپر ہو جاتا، پھر نیچے ہو جاتا، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے۔
ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکہ ضرور لگا ہوگا، آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کے بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا۔ یہ پورا اندر نہیں تھا، یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا، تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا، یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمدللہ اس کو نیچے پہنچایا۔ یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں، یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا، جو روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاءاللہ، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں، تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ کھجوریں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ گر گئیں۔ تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو ہاتھ لگانا شروع کیا اور یوں چاٹنا شروع کیا، دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر 2 سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے، یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں وہاں، کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہو تو کیا کرے آدمی۔ تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا، یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا نا جی، اور تعمیر کے بعد وہیں اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں نا تو بنیادوں پر ایسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں، دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی، یہ مقام امامت جبریل علیہ السلام ہے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے 4-5 ٹکڑے پتھروں کے عجیب عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نمازیں پڑھائیں، 5 اول وقت میں اور 5 آخر وقت میں، تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا۔ اچھا اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبۃ اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست، سیل فلڈ سیلاب، وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے گیا، یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر کو۔ تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا جائے، اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا، یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں، اب یہاں پہنچ گیا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی، کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے، کافی درمیان میں فاصلہ ہے، اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا